بچوں کو کس بات کی تعلیم دے؟ تو اس کو ہم دو مرحلوں میں لیتے ہیں. ایک وہ بچے جو ابھی شعور کو نہیں پہنچے ہیں، 7 سال سے کم ہیں، اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو 7 سال اور اس کے اوپر کے ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے دو مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچہ بولنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، بولنے لگے. اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ بیان کیا قرآن کے اندر کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اس کی تفسیر میں حضرت علی نے کیا کہا؟ خیر کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو خیر کی تعلیم دو. خیر کیا ہے؟ نیکی، بھلائی، وہ خیر جس سے بچہ اسلام سے جڑ جائے، اسلام کی تعلیمات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ خیر ہے. تو خیر کے حوالے سے سب سے بہترین خیر کیا ہے؟ وہ بچہ جو ابھی بولنے لگے اس کو شہادتین کی تعلیم دی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ تعلیم دینی چاہیے. یہ صرف تعلیم دینے کا مقصد یہ نہیں کہ خالی ایک کلمہ رٹا دیا جائے جیسے بہت سارے بچے رٹے رہتے ہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا چاہا ہے، اسلام نے کیا کہنا چاہا ہے اس کے اندر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب یہ اقرار ہم نے کر لیا تو اب ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. جتنی بھی قسمیں ہیں عبادت کی، ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اسی طریقے سے جب محمد کو ہم نے نبی مان لیا، آخری نبی مان لیا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آخری نبی ماننا ہے، آخری رسول اور آخری پیغمبر ماننا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. ویسے قادیانی بھی شہادتین پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی قیامت تک اور بہت سارے انبیاء آ سکتے ہیں معاذ اللہ. تو انہوں نے اس کلمے پر غور نہیں کیا کہ یہ کلمہ تقاضا کیا کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو سب سے پہلے بچوں کو شہادتین کی تعلیم دی جائے. یہ وہ بچے ہیں جو ابھی شعور کو نہیں پہنچ رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسری تعلیم جو بچوں کو دی جائے، چھوٹے بچوں کو، بہت سارے بچے 2-2.5 سال کے رہتے ہیں، بغیر کپڑے کے گھومتے رہتے ہیں. والدین جو ہے اس کو ایزی لیتے ہیں، ابھی چھوٹا تو ہے، کیا حرج کی بات ہے. لیکن نہیں، اگر آپ اس نیت سے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت کی وجہ سے آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور اس بچے کی زندگی میں اللہ کی طرف سے خیر آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اس بچے کی زندگی میں اترتی رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس نیت سے اس کو کپڑا پہنانا شروع کیا ہے کہ اسلام کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو چھوٹے بچوں کو بلا کپڑے نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سارے گھرانوں میں، خاص طور سے دیہات وغیرہ کے ماحول میں، آپ دیکھتے ہوں گے 2.5 3 4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، بغیر کپڑے کے گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اگر فحش یا غلط چیزیں کسی کام میں شامل ہو جائیں تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے، عیب دار ہو جاتا ہے. اور اگر حیا کسی چیز میں شامل ہو جائے تو وہ چیز زینت بن جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسے جو ہے بچوں کو بتایا جائے. لیکن یہ کون بتائے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے واقف ہوگا وہی بتائے گا. اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچے کو دیکھے جو بغیر کپڑے کے تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا خذ علیک ثوبک، خذ علیک ثوبک ولا تمشی عورا، کہ اپنے کپڑے کو اپنے جسم پر لے لے اور اس طرح سے ننگے مت چلا کر، اس طرح سے ننگے مت چلا کر. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم تعلیم ہے اس حوالے سے. آپ نے اس سے کیا کہا کہ کپڑے اپنے جسم پر لے لے، یعنی پہن لے، اور اس طریقے سے ننگے مت چلا کر. تو پیرنٹس کو یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور ان کو ننگا کبھی بھی کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو کھانے سے پہلے، بعض دفعہ چھوٹے بچے کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں کھانے سے پہلے اس کے آداب بتانا چاہیے کہ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے اور داہنے ہاتھ سے کھائیے. اور انہیں یہ حدیث سنائی جائے، اس سے کہانیاں نہیں، جنات اور بھوت اور پریت کی کہانیاں نہیں، بلکہ انہیں حدیثوں کے ذریعے سے ان کے ذہن کو اسلام کی طرف موڑا جائے. ان کو بتایا جائے کہ ان الشیطان یستحل الطعام، بے شک شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھانا چاہیے. اسی طریقے سے جب کھانا کھایا جائے تو داہنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے، جب پانی پیا جائے تب بھی
داہنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے. اسے بتایا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرے، اور جب کوئی پانی پیے تب بھی دائیں ہاتھ کا استعمال کرے. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایک واقعہ اس طرح سے پیش ہوا. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے تھے، چھوٹے بچے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن کھانا کھایا. فجعلت آکل من نواحی الصحفہ، تو میرے جو ہاتھ تھے وہ برتن کے پورے یعنی پلیٹ کے چاروں طرف گھومنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال علی، وہ کہتے ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مما یلیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت گھمائیے اپنے ہاتھ کو، جو کھانا آپ کے قریب ہے اسی قریب کھانے کو کھائیے. یعنی اگر بچہ آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہے اور پورے تھالی میں جو ہے ہاتھ گھماتا ہے تو اس کے لیے نصیحت کارگر ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانے پر بیٹھا تو اس کے ہاتھ پلیٹ کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، اندر چاروں طرف گھوم رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصیحت کی کہ اس طرح سے نہیں کھایا جاتا، بلکہ جو تمہارے قریب کھانا ہے تم اسی کو کھاؤ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اپنے قریب کا کھانا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اور اس طرح سے اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دینی چاہیے. اور ہر کام داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، ہر کام داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ کان النبی یحب التیمم فی شانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے. یہاں تک کہ جب کنگھی کرنا ہوتا تو بھی دائیں جانب سے شروع کرتے، جب جوتے پہننے ہوتے تو بھی دائیں پیر سے شروع کرتے، اور جب صفائی لینی ہوتی، نہانا ہوتا تو بھی جو ہے دائیں طرف سے شروع کرتے. تو ہر کام داہنے طرف سے شروع کرنا چاہیے، الا یہ کہ جہاں ممانعت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کام کو بائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، مثلا پیشاب اور پاخانے کی بات ہو یا اس طریقے سے اور کسی گندگی وغیرہ کی صفائی ہو تو وہاں بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، وگرنہ ہر اچھے کام میں جو ہے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو یہ بتایا جائے چھینکتے ہیں اور جماہی بھی لیتے ہیں، تو چھینک کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے. کم سے کم یہ تعلیم دینا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو جماہی بھی آتی ہے، تو جماہی آئے تو بچوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اذا تصاوب احدکم فلیگزم، کہ جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اسے روکے، چاہیے کہ اسے روکے جتنی بھی طاقت ہو. فإن الشیطان يدخل فیہ، کیونکہ شیطان اس موقع پر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، منہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جماہی اگر کسی کو آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنا چاہیے، ہاتھ رکھ لینا چاہیے، منہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے، سلام کیا جائے. سلام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے سلام. جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی شاید اس نعمت کی وجہ سے اس کو جنت مل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت غالباً سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہم کو سلام کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور یہ نصیحت کرتے تھے کہ سلام کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح سے عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی کہ افشوا السلام واتموا الطعام، ایک لمبی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سلام کرنے کی کتنا بڑا فائدہ اور کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک لڑکے سے فرماتے ہیں، دیکھیے انداز دیکھیے کیسا، بچے کو کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں. یا بنیا، کہتے ہیں یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے، کسی بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو فسلم، تو سلام کر. کیوں سلام کر؟ یکن برک علیک، تیرے اوپر برکت نازل ہوگی، تیرے اوپر رحمت نازل ہوگی. وعلی اہل بیتک، اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت اور رحمت نازل ہوگی. سلام کر کے داخل ہو. تو اس طرح سے بچوں کو تعلیم دیا جائے. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہت ہی مشہور بات ہے یہ کہ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل، جو آدمی اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ رہتا ہے۔ جو آدمی سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سلام تو نہایت ہی معمولی کلام ہے، اگر کوئی داخل ہو اپنے گھر میں یا سلام کو عام کرے، سلام کو پھیلائے، تو جنت کی جہاں خوشخبری دی گئی ہے وہیں دنیا میں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ کتنا عظیم سودا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے حذیفہ سے سوال کیا، سأل رجل عن حذیفہ، ایک آدمی نے حذیفہ سے سوال کیا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا میں میری امی پر بھی اجازت لوں، ان کے پاس جانے کی بھی اجازت لوں؟ تو حذیفہ نے کہا ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، کہ اگر تم نے اجازت نہیں دی تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لو جو تمہیں ناپسند ہو۔ یعنی اس حدیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بچے اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوں تو بھی اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے، تو بھی اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے۔ کتنا عظیم سبق دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ بچے اگر اپنے والدین کے روم میں داخل ہونا چاہیں تو انہیں بھی سلام کرنا ہے، انہیں بھی سلام کرنا ہے۔ ایک آدمی نے، غالباً اس حدیث کے اندر کچھ کلام کیا گیا ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں اپنے والدین کے کمرے میں سلام کے ذریعے سے یعنی اجازت کے ذریعے سے داخل ہوں یا بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤں؟ تو آپ نے اسے فرمایا تھا اتحب ان تراہ عریانا، کیا تو اپنے والدین کو کسی ایسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جس کو تو ناپسند کرتا ہو؟ خلاصہ یہ کہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی سلام کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو صحیح اور مہذب زبان کے استعمال کی تعلیم دینی چاہیے۔ عام طور پر بچے اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان کو صحیح زبان اور مہذب زبان کے استعمال کرنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان شر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ جس سے دنیا میں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ قیامت کے روز ایسا انسان اللہ کے نزدیک سب سے برا ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے سلام کلام اس سے بند کر دیا ہو۔ ایسے بہت سارے سماج و معاشرے کے اندر ہیں کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بات نہیں کریں گے یا اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ٹیڑھا ہی بولے گا، وہ برا بولے گا، اس کو دیکھتے ہیں تو قطرہ کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں ایسے سماج کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے برا آدمی ایسا ہوگا دنیا میں جس کے شر سے لوگ پناہ مانگتے تھے، جس کے شر سے لوگ بچنا چاہتے تھے۔ تو بچوں کو اچھی زبان اور مہذب زبان کے استعمال کی تعلیم دینی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے، منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے تو نوٹ کرنے والے فرشتے رہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ جو کچھ زبان سے نکالیں گے فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے، قیامت کے روز اس کو پیش کرے گا تمہارے سامنے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ساری چیزیں کیسے میرے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ بچوں کو اس طرح سے تعلیم دی جائے، صحیح اور مہذب زبان کے استعمال کا طریقہ ان کو سکھایا جائے۔ اسی طریقے سے ضد اور ہٹ دھرمی بہت سارے بچے کرتے ہیں، ان کو بھی نصیحت کی جائے کہ یہ اسلام میں منع ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی اور غصہ یہ اسلام میں نہایت کریہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حدیث، اور آپ اس حدیث کے ذریعے سے اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو لوگوں کو جنگ میں پچھاڑ دے، لڑتے وقت، کشتی میں اور اس طریقے سے مقابلے میں، لڑائی جھگڑ کے وقت پچھاڑ دے، وہی سب سے بڑا پہلوان ہے؟ آپ نے کہا نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، جو غصے کو کنٹرول کر لے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ بار بار وہ کہتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، کئی بار وہ نبی سے یہی سوال دہرایا کہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار اسے کہا کہ تو غصہ نہ کر، تو غصہ مت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کی وجہ سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے کیا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے خلا اور طلاق ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر آدمی غصے پر کنٹرول کر لیا تو بہت سارے فتنے، فساد اور برائیوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار سوال کرنے پر اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کیا کر۔ اور پھر آپ نے یہ بھی نصیحت کی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے جنگ میں، مقابلے میں، کشتی میں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے۔
اور قرآن کے اندر تو بہت ساری جگہوں پر آیتیں آئی ہیں، والکاظمین عن الغیظ والعافین عن الناس، جو غصوں کو پی جاتے ہیں، جو غصوں پر کنٹرول کر لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت محبوب ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو تعلیم دی جائے، لیکن اگر پیرنٹس خود غصے والے ہوں گے تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اسی طریقے سے بچوں کو پرامن کھیل بھی کھلانے کا موقع دینا چاہیے، پرامن کھیل جس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایسے کھیل بھی ان کو مہیا کرانا چاہیے۔ سائیکل ہے یا اس طریقے سے کوئی اور کھیل وغیرہ ہے جس سے بچے اس میں تھوڑا ٹائم پاس ان کا ہو، ان کا دل لگے، وہ خوش ہو، ایسے کھیل سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، ایسے کھیل سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں ایسے کھیل سے منع کرتا ہے جس سے کسی کا نقصان ہو جائے۔ گلی ڈنڈے پہلے زمانے میں کھیلے جاتے تھے، اس سے کسی کی آنکھوں میں لگ کر کے آنکھیں پھوڑ سکتی تھی، یا اس طرح سے کنکری وغیرہ پھینکنے والے کھیل اگر کوئی ہو تو اس طرح سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایسے کھیل جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، اس کھیل کو بھی بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ بچے رہے جو 7 سال سے پہلے کے ہیں، جو ابھی صحیح طریقے سے سمجھدار نہیں ہوئے ہیں۔